اگر مارنگ چاہے تو ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ان کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ کہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، نہیں تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ نئے لیڈرشپ آتے رہیں، خدمت کرتے رہیں، اور ان کی خدمت کا معیار پچھلے لیڈر سے کچھ زیادہ ہی بہتر ہو۔ کہ ڈاکٹر مارنگ انہوں نے تو ایک پارٹی بنائی، کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی سیاسی ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی، لیکن ہم جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج ہم اپنے اس پروگرام میں بلوچستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس میں ہم ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اس حوالے سے ہم نے بلوچستان کے ایک سینئر قرآ مشق سیاستدان، سابق سینئر نائب صدر اور جنرل سیکرٹری بلوچستان نیشنل پارٹی، سینیٹر ڈاکٹر جہاں زیب جمال دینی صاحب کو زحمت دی ہے۔ جمال دینی صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ منتوار، بہت نوازش۔ جب ہم بلوچستان کی سیاست کو دیکھتے ہیں، جب ماضی کو دیکھتے ہیں اور 70 اور 80 کی دہائی کو دیکھتے ہیں، تو تمام قداور شخصیات سیاست میں تھی۔ میر غوث بخش بیزنجو، سردار عطا اللہ مینگل، نواب خیر بخش عمری، نواب اکبر بگٹی اور کافی سیاسی اکابرین، ایون عبدالصمد خان اچکزئی، یہ سارے تھے۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی سیاست کو خواتین لیڈ کر رہی ہیں۔ وجوہات کیا ہیں؟ قیوم بیدار صاحب، بہت ہی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ اکثر و بیشتر جو ہے نا ہمارے سیاسی اکابرین، سماجی ورکر اور دیگر کو جو ہے نا اپنے پروگرام کے توسط سے ان کی باتیں عوام الناس تک، پاکستانی اور بلوچستانی عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتے، بڑی اچھی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ جو ہے نا سیاست ایک سٹیٹس، مطلب آپ کی سٹیٹس جیسے کہ ایک جو ہے نا مکمل طور پہ خاموش چیز ہے نہیں، منجمد ہوتا نہیں ہے، یہ اکثر جو ہے تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ جن اکابرین کی آپ نے بات کی، وہ سیاست کی ابتدا انہوں نے ہی کی بلوچستان میں، جس میں بلوچ پشتو پولیٹیشین جتنے بھی تھے انہوں نے سیاست کی ابتدا کی، اور فقط ایک چیز ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اہل بلوچستان کو بھی وہی حقوق ملنے چاہیے جو دیگر صوبوں کے پاس تھی اور ہیں اور انہیں مل رہی ہیں۔ چونکہ بلوچستان کے پاس جو ہے نا وسائل کی کمی تھی نہیں، تو یہ لوگ یہی ان دنوں میں کہا کرتے تھے کہ بھائی خدارا ہمارے وسائل میں ہمیں بھی حق دیا جائے، اس میں جو ہے نا ہمیں ہماری بھی انفراسٹرکچر بنائی جائے، ہیلتھ، ایجوکیشن اور دیگر ضروریات ہماری پوری کی جائے۔ فقط تو صوبہ خود مختاری چاہ رہے تھے، لیکن صوبہ خود مختاری کو آنر کیا جانا چاہیے تھا، اسے جو ہے نا تسلیم کیا جانا چاہیے تھا، اور لوگوں کی صوبہ خود مختاری کی جو ڈیمانڈ تھی اسے تسلیم کرنے کے بعد ہم آشتی، قربت، دوستی ہوتی، تمام صوبے ایک دوسرے سے محبت کرتے۔ لیکن جب ہماری اسٹیٹ نے اسے جو ہے نا اہمیت ہی نہیں دی، اس پہ توجہ ہی نہیں دی، بعد کے آلات کا شاید ادراک ہی نہیں تھا انہیں، اس کی وجوہات یہ تھی کہ ذرا نفرتیں کچھ آہستہ آہستہ پنپتی رہیں، دوریاں بنتی رہیں صوبوں کے درمیان، فیڈریٹنگ یونٹس کے درمیان، ہم آہنگی کی کمزوری اور کمی تھی۔ نہایتی بہترین دانشور اسٹیٹس مین، فار سائٹڈ یعنی دور اندیشانہ سیاست پہ عمل درآمد کرنے والے اور ویژنری لوگوں کی کمی تھی جو اسے جو ہے نا آنر کرتی۔ ان کمزوریوں کی وجہ سے آج سیاست اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ صوبہ خود مختاری کے بعد لوگ آزادی کی طرف جا چکے، آزادی مانگ رہے۔ میں پرامن سیاسی جدوجہد کرنے والا ایک کارکن ہوں، مجھے جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی نہکتا بندہ کہیں پہ مارا جاتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کسی کا حق نہیں کہ کسی کو بھی مار دے۔ انصاف سب کے لیے، امن سب کے لیے، یکجہتی سب کے لیے، قربت سب کے لیے۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، سب سے بہتر یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا قربت، یکجہتی، ایک دوسرے کے قریب ہی آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ خراب پہلو یہ تھے کہ یہ نفرتیں جب پنپ گئیں، آگے جا چکی، تو
باتیں کچھ زیادہ ہی خطرناک نیج تک پہنچ چکی ہیں. آج جو ہے نا خواتین اگر ہماری پارٹی میں جو ہے نا ایک سیاسی موب کو، ایک فکر کو آگے لے جانے کی کوشش کی، دیکھیں نا میل ہو فیمیل ہو، جینڈر کی ڈفرینس پہ میں نہیں جاتا کہ بھئی ہمیں فکر یہ دیں کہ خواتین کیوں کر رہی ہے. بھئی ان کا بھی تو حق ہے، انہیں بھی سیاست کر لینی چاہیے، انہیں بھی بلوچستان کی مالکانہ حقوق ان کے بھی پاس ہے. لیکن تھوڑی سی ناانصافیاں کچھ زیادہ ہو چکی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بات اس وجہ سے کی کہ ایک قبائلی معاشرہ ہے بلوچستان، اور خواتین کو پسماندہ کیا گیا ہے، خواتین اتنی تعلیم یافتہ نہیں تھی. اب جب کہ 21ویں صدی میں خواتین تعلیم یافتہ ہو گئی، میدان میں آ گئی، ان کو بھی پتہ چلا کہ ہمارے بھی حقوق ہیں، وہ مردوں کے شانہ بشانہ آج میدان میں کھڑی ہیں. بڑی اچھی بات ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا. خواتین کی جو ہے نا تعلیم اس وقت بھی اس انداز میں ہے نہیں پرسنٹیج وائز جو ہونی چاہیے. لیکن کچھ ہمارے لوگ اس طرح کے ہیں جو تعلیم یافتہ ہو چکے ہیں، جن کو فکر اور خیال بھی ہے، جو اپنے حقوق کا ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں. اور مطالبہ منوانے کی خاطر ظاہر ہمارے پاس اور طریقہ کار ہے نہیں. جمہوری جدوجہد، اگر آج خواتین جو ہے نا جمہوری جدوجہد پہ اتر آ چکے ہیں، بلوچستان کے مختلف ڈسٹرکٹس میں جلسے جلوس ریلیاں کر رہے ہیں، تو یہ ان کا بنیادی حق ہے. انہیں بھی جو ہے نا پرامن جمہوری جدوجہد کر لینا چاہیے، اور صوبائی اور مرکزی حکمرانوں کو بلکہ ان کے سامنے روڑے نہیں اٹکانی چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے. جیسے کہ میں نے کہا ان دنوں میں صوبہ خود مختاری کی بات سننے والے ہمارے نہیں تھے، آج بات کہاں تک پہنچی. ہمارے ہاں جو ہے سب سے کمزور پہلو یہ ہے کہ ہم حقیقت کو ماننے سے قاصر ہیں، مانتے بھی نہیں ہیں، اسے تسلیم بھی نہیں کرتے. جب بات خراب ہو جاتی ہے پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، اور پریشانی کی بات اس نیج تک پہنچتی ہے جس میں قتل و غارت گری، نفرت، دوریاں، دوسرے صوبوں سے نفرت، انہیں ہم سے نفرت، ہمیں ان سے نفرت، یہ تمام چیزیں پنپ جاتی ہیں. تو ایک اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے جس میں جو نا خواتین بھی آگے آ جاتے ہیں. دیکھیں نا یہ چیزیں میں نے کہا پالیٹکس اسٹیٹک نہیں ہے، یہ تبدیلیاں ہیں. میرے بلوچستان نیشنل پارٹی کا جو ہے نا سینئر نائب صدر رہ چکا ہوں، سیکرٹری جنرل رہ چکا ہوں. میں نے سیاست بلوچستان میں کے کونے کونے میں، پاکستان کے کونے کونے میں کی ہے. ایز اے سینیٹر میں نے اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی کہ بھائی باہر بلوچستان کو بھی وہی چیزیں ملنی چاہیے، بھی ملنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں ٹوٹل ملنی چاہیے، بھی ملنی چاہیے جو میرا حق ہے. مثال کے طور پہ اگر سوئی 1952 میں جو دریافت ہوئی تھی، سوئی سے گیس، تو اسے بلوچستان میں بھی اس کی ترسیل ہو جاتا تو نفرتیں کم ہوتی. آج اگر بلوچستان میں ایک خاص کر میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی بڑی بجلی 2300 میگا واٹ بجلی اس وقت بلوچستان میں پیدا ہوتی ہے، اور بلوچستان کی ریکوائرمنٹ جس سے دی جاتی ہے 400 میگا واٹ، جس میں ہماری جو ٹوٹل زراعت تباہ ہو چکی ہے. بھئی آپ یہ کریں کہ اس وقت نوشکی کی میں فقط بات کروں آپ کے پاس، تو میرے گاؤں میں 3 گھنٹے بجلی ملتی ہے، وہ بھی جیسے کہ جو ہے نا زیرو بلب کی طرح. بھئی آپ جو ہے نا اگر چاہتے ہیں لوگوں کی جو ہے نا محبتیں چاہتے ہیں، آپ لوگوں میں اپنی جو ہے نا محبتوں کو جو ہے نا وہاں پہ مطلب پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں کی دلوں تک آپ اسے جو ہے نا رکھنا چاہتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ پروویژن دیں. بجلی یہ نہیں کہ سرکولر ڈیپتھ کا بہانہ بنا کے آپ لوگوں کو بجلی نہ دیں، اور لوگوں میں نفرت تو بڑھتی جائے گی. گیس آپ نہیں دے رہے، لوگوں کی نفرت بڑھ گئی. پانی آپ دے نہیں سکتے، لوگوں کی نفرت بڑھ گئی. انفراسٹرکچر آپ کی بلوچستان کے لوگوں کو آپ نے نہیں دی، نفرتیں بن گئی. اور یہ نفرتیں آہستہ آہستہ جمع ہو کے خطرناک سچویشن اختیار کر چکی ہیں، جس کا میں قائل نہیں ہوں. میں ایک پرامن آدمی ہوں، اور سیاسی طور پہ میں نے اپنی پارٹی میں بھی جو ہے نا پرامن سیاسی جدوجہد کی ہے. نقصانات بھی ہم نے اٹھائے، تکالیف بھی ہم نے لیکن اٹھائی. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہمارے اکابرین جو کمپرس پارٹیاں ہیں بلوچستان کی، مثلا بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، نیشنل پارٹی عوامی ہے، یا پختونخوا ہے، یہ تمام پارٹیاں ہیں، یہ اقتدار میں بھی نہیں. وزرائے اعلیٰ آپ کے پارٹی کو بھی ملی، سردار اختر مینگل کو، اسی طرح ڈاکٹر مالک کو. آج نوجوان ان کے پیچھے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج مارنگ لیڈ کر رہی ہیں. ایون سردار اختر مینگل جو ایک قداور شخصیت ہے، قداور سیاسی ان کا قد ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی کے صدر ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر مارنگ چاہے تو ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ان کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ کہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، نہیں تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. مثلاً یہ اس نہج پر پہنچی کہ مارنگ ایک نعرہ لگاتی ہیں، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہزاروں لوگ ایک دم جمع ہو جاتے ہیں.
اور دوسری طرف ہماری یہ سیاسی پارٹیاں شاید اس حد تک نہ کر سکیں. دیکھیے جی، اس میں کمزور پہلو کی ہماری اپنی پارٹیوں کی تھی. سیاسی جماعتیں جو ہے نا، جو رول ادا کر لینی چاہیے تھے انہیں، وہ ادا نہیں کر سکے. ایک مضبوط سیاسی جماعت ہم نے بنانے کی کوشش کی، بلکہ بلوچستان نیشنل پارٹی کو ایک مضبوط سیاسی جماعت ہم بنا سکے. ہم کوچنگ کیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، جیل ریل وغیرہ باقی تمام جتنی بھی تکالیف ہم نے برداشت کی، ایک منظم سیاسی پارٹی ہم نے بنا لی. لیکن اس کے بعد جو ہے نا، اس کی چیک اینڈ بیلنس، اس میں ہم نے سیاسی طور پہ لوگوں کے ذہن میں بیسک سبجیکٹ آف بلوچستان ڈالنے سے ہم قاصر رہے. ہم نے باتیں تو کی، لیکن ہم اسے کنونس نہیں کر سکے، اسے اس لیول تک لا نہیں سکے کہ بھئی آپ نے جو ہے نا، آپ خدمتگار ہیں، آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، علاقے میں آپ نے جو ہے نا ترقیاتی کام کروانے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے، تبھی لوگ آپ کے سامنے ہوئے. اس میں ہم ناکام رہے. نیشنل پارٹی بھی ناکام رہا، بی این پی بھی ناکام رہی، اور دیگر سیاسی جماعتیں چاہے پشتون ہیں وہ بھی ناکام رہی. لیڈرشپ بدلتی رہتی، حالات کے مطابق دنیا میں ہر ایک جگہ لیڈرشپ بدلتی رہتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 سال تک، 2 ٹرم تک جو ہے نا، آپ امریکہ میں یا ایران میں انہوں نے جو ہے نا اپنی صدارتی امیدواروں کی اجازت دی، آپ آگے نہیں دی. اس کی وجہ یہ کہ بھئی نئے لیڈرشپ آتے رہیں، خدمت کرتے رہیں، اور ان کی خدمت کا معیار پچھلے لیڈر سے کچھ زیادہ ہی بہتر ہو. لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ہے نا خاندانی موروثی سیاست بھی پاکستان میں قائم ہے، اور موروثی سیاست کو جب ہم دوام دیتے ہیں، اس میں غلطیاں نکل آتی ہیں، کمزوریاں نکل آتی ہیں، اور پھر جو ہے نا ایک بندے کے فیصلے، ایک بندے کے جو ہے نا بیسک ڈکٹیٹوریل جو ہے نا مزاج کی وجہ سے بعض اوقات سیاسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. پھر ہم جو ہے نا پلس مائنس میں جو ہے سیاست اس طرح کا کرتے ہیں کہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہم بلڈ کرتے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جو اختلاف رکھے، جو بحث و تمیز کرے، جو آپ کی سیاسی طور پر غلطیوں پہ تنقید کرے، اسے ہم کارنر کرتے ہیں. یہ جو ہے خراب پہلو ہیں جس نے جو ہے نا ہماری سیاست کو اس نیج تک پہنچایا کہ آج جو ہے نا نوجوان بچے آگے آ چکی ہیں اور وہ سیاست کر رہے ہیں. انہیں جو ہے نا پرامن سیاست کرنے کا حق ہے، انہیں کر لینا چاہیے، بشرطے کہ وہ کوئی بڑی غلطی نہ کرے ہماری طرح. انشاءاللہ ان کی سیاست اسی طرح چلتی رہے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور بات ہے کہ ڈاکٹر مارنگ انہوں نے تو ایک پارٹی بنائی، کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی سیاسی ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی، لیکن ہم جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے. یعنی جمہوریت ہمارا منزل نہیں ہے. جب جمہوریت نہیں ہے تو حقوق کس طرح لیں گے؟ دیکھیں نا، جمہوریت ہے کیا چیز؟ جمہوریت عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، علاقے کے لیے، ملک کو، وطن کے لیے. بنیادی فکر اور فلسفہ یہی. جب میں وطن کی بات کرتا ہوں لوگ میرے پہ شک کرتے ہیں. بھئی وطن کی جب میں بات کرتا ہوں، وطن میرا پاکستان اور بلوچستان ہے. جب اس کی میں بات کرتا ہوں، اس کی ترقی کی میں بات کرتا ہوں کہ بھئی اس کی پروویژنز ہونی چاہیے. جب بجلی کی میں بات، گیس کی بات، اکثر جو ہے پانی کی بات کرتا ہوں کہ بھئی ان کو مل جانا چاہیے. آپ 21ویں صدی میں جو ہے نا لوگوں کو محتاج رکھتے ہیں کہ بھئی یہ بیچارے اسی طرح بل بلاتے رہیں، ان کے پاس بیسک سہولیات نہ ہو، تو ظاہر وہ آپ سے محبت نہیں کریں گے، نفرت کریں گے. تو جمہوریت کے تقاضے بھی یہی ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے سیاست کریں اور لوگوں کے فائدے کے لیے کریں، ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کریں. جمہوریت پہ یقین سب کو ہونا چاہیے. اگر میرے پارٹی میں کسی کو ہے نہیں تو میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں. اور میں نے جب بھی آج شروع سے آج تک میں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی، ایک آئین پہ جو ہے نا عمل درآمد، بشرط عمل درآمد تو کوئی کر لے. ہم آئین خود بناتے ہیں اور اس کے بعد آئین پہ یقین عمل درآمد نہیں کرتے، اس کی شکوں کو جو ہے نا مفلوج کر لیتے، اسے کمزور کر لیتے. تو اس میں جمہوری کلچر کو بلڈ کرنے کے لیے قربانیاں دینی ہوتی ہیں، برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، مزاج بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. بھئی آپ جو ہے نا آج مجھے برداشت کریں، جب مجھے میری جگہ پہ جو ہے نا آپ ایسے بندے کو لے کے آتے ہیں جو نہایتی کمزور ہے، ضعیف ہے، اور خاصی جو ہے نا وہ بندہ آپ کا بھی نہیں ہے، میرا بھی نہیں ہے، فقط اپنی ضروریات کا ہے. وہ نہیں، اس نے جو ہے نا کچھ بڑی رقم جو ہے نا بنانے کے بعد جو ہے نا آرام سے بیٹھنا ہے اور آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے. تو اس طرح تو آپ نے جمہوریت کو تو مضبوط نہیں کروایا. آپ نے جو ہے نا کنٹرول ڈیموکریسی بلڈ کروائی، اور کنٹرول ڈیموکریسی ہمیں لے کے یہاں تک پہنچ چکی ہے. ہمیں تقریباً جو ہے نا سمندر کے عطا گہرائیوں میں جو ہے نا ڈبو چکی ہے، جس سے نکلنے کی خاطر جمہوری مزاج، فکر، خیال ضروری ہے، جو ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جمہوریت کے حوالے سے بات کی اور بلوچستان کی سیاست کا ایک منظرنامہ بھی پیش کیا. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں اسی موضوع پر بات کریں گے. ناظرین، آپ نے سینیٹر جہاں زیب جمال دینی صاحب کی باتیں سنی. انہوں نے یہ کہا کہ جمہوری فکر ہونی چاہیے، جمہوری طریقے سے ہی ہم اپنے حقوق لے سکتے ہیں. اللہ کرے
کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہوش آ جائے، وہ بھی جو جمہوری روایات ہیں ان پر عمل درآمد کریں، بلوچستان کو ترقی کی جانب گامزن کرے، تاکہ بلوچستان بھی ترقی کرے اور ہمارا ملک بھی ترقی کی جانب گامزن ہو۔ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔